ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. ہر خبر ہمیں اپنے عوام کے مفاد کے لیے سوچنا پڑے گا. اپنے عوام کو حصہ دار بنانا پڑے گا ہمارے معاشرے میں، ہمارا معیشت میں اور ہمارا سیاست میں. بلوچستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بلوچستان کے پاس جتنے وسائل ہے، جتنا معدنیات ہے، جتنا ریسورسز ہے، اتنا پورے پاکستان میں نہیں ہے. بلوچستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سی پیک کے دروازے، سی پیک کا انٹری جو ہے وہ بلوچستان میں ہے. اس سی پیک کی بنیاد تو صدر زرداری نے رکھا تھا، اور میں جانتا ہوں کہ صدر زرداری کے ارادے کیا تھے، صدر زرداری کا سوچ کیا تھا، اور افسوس کے ساتھ اس سوچ کے مطابق عمل درآمد نہیں ہو رہا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا بلوچستان کے جو وسائل کا ذکر ہو رہا ہے، بلوچستان کی جو معدنیات ہے، بلوچستان کے جو ریسورسز ہے، کیا بلوچستان کے عوام اپنے آپ کو ان ریسورسز میں، ان وسائل میں حصہ دار محسوس کرتے ہیں؟ کیا اس سی پیک جس کا بنیاد صدر زرداری نے رکھا تھا، جس نے علاقے کو ترقی دلوانا تھا، جس نے دہشت گردی کے شکار ہونے والے علاقے کو ترقی دلوانا تھا، کیا بلوچستان کے عوام، گوادر کے شہری اپنے آپ کو اس منصوبے کا حصہ دار محسوس کرتے ہیں یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ سے سب سے بڑا ناانصافی ہے. ہمارا آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے، آپ سب کو یہ حق دیتا ہے، فرسٹ رائٹ ٹو یور اون ریسورسز. اور ہمیں اسی سوچ کے مطابق جو سندھ میں ریسورسز ہے، جو ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ڈیولپ کیا ہے، جو کہ سی پیک کے حصہ بھی ہیں، ہم نے ان پہ ایسے کام کیے کہ سب سے پہلے فائدہ مقامی لوگوں کا ہو، ان کا حصہ دار مقامی لوگ ہو. اور میں دعوت دیتا ہوں آپ سب کو کہ تھر کول کا منصوبہ کو آپ اپنے جو منصوبے ہیں، اپنے جو منڈیات کے منصوبے ہیں، ریسورسز وسائل کے حوالے سے جو منصوبے ہیں، یا سی پیک کے جو منصوبے ہیں، ان سے ذرا کمپیئر کریں. ہم نے تھر کے مقامی لوگوں کو روزگار دلوایا. ان لوگ جو وہاں کی شہری تھے جہاں سے یہ کوئلہ نکلا ہے، ان کو شیئر ہولڈرز بنایا تاکہ ان کو معاشی طور پہ بھی فائدہ ہو اگر اس منصوبہ کا ترقی ہو. ایک ریگستان میں جہاں ٹی وی سکرینز پہ پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا تھا، ہمیں ایک افریقہ کی طرح پیش کیا جاتا تھا، اب وہ تھر کے عورتیں اس تھر کول کا ٹرک ڈرائیورز بن چکے ہیں. اس تھر کول میں سب سے پہلے the first female انجینئر تھر سے وہاں کام کر رہی ہے. ہم نے وہاں کے عوام کو ان کے اپنے جو ریسورس ہے، ان کے اپنا جو ایک بڑا ایسے ایسٹ ہے، ان کو اس میں حصے دار بنایا. وہ اب ان کا اپنا اونرشپ بھی ہے، وہ اپنا بینیفٹ بھی کر رہے ہیں. ہم یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں یہ کمپنی بھی ترقی کر رہا ہے، اور ہم نیشنل گریڈ پہ بجلی پہنچا رہے ہیں، سب سے سستا بجلی پہنچا رہے ہیں، اور فیصل آباد تک وہ بجلی جا رہا ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم یہی ماڈل بلوچستان کی جو اپنے ریسورسز ہیں، جو اپنے وسائل ہیں، جو سی پیک کے منصوبے ہیں، اسی ماڈل کو اگر ہم ریپلیکیٹ کرتے ہیں جو انشاءاللہ تعالی جب پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی تو ہم آپ کے جیسے صدر زرداری صاحب نے کل کے تقریر میں کہا تھا کہ سب سے پہلے حق آپ کا ہے، ہم آپ کو وہ حق انشاءاللہ تعالی دلوائیں گے، جیسے ہم نے ماضی میں کی۔ صدر زرداری نے جب 18ویں ترمیم پہ دستخط کی تو وہ بلوچستان کی جیت تھا۔ جب صدر زرداری نے پہلی دفعہ یہ جو NFC ایوارڈ اتنا دیر بعد ہوا تھا، جب صدر زرداری نے وہ NFC ایوارڈ پاس کیا تو وہ بلوچستان کا جیت تھا۔ جب صدر زرداری صدر ہوتے ہوئے، وفاق کا نمائندہ ہوتے ہوئے بلوچستان کے عوام سے معافی مانگا تو وہ اپنا معافی نہیں تھا، وہ وفاق کے طرف سے معافی تھا، اور وہ بلوچستان کا اور بلوچستان کے عوام کا جیت تھا۔ جب صدر زرداری نے آغاز حقوق بلوچستان کا آغاز کیا تو وہ بھی بلوچستان کے عوام، بلوچستان کے نوجوانوں کا جیت تھا۔ ہم نے انشاءاللہ تعالی سب مل کے ایک نیا سیاست ایک نیا دور کے لیے، جس میں ہم سب یکجا ہو کے نفرت کی سیاست کو، تقسیم کی سیاست کو، انا کی سیاست کو دفن کر کے سب مل کے انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے، اس ملک کی خدمت کریں گے، اس ملک کے عوام کی خدمت کریں گے۔ اور جو جہاں تک آپ کی سوال ہے صدر صاحب، میں تو کافی دیر سے تیار ہوں۔ میرے خیال میں آپ کا جو سوال ہے وہ باقی سیاسی جماعتیں اس کا جواب دے۔ اس وقت اگر کوئی وفاقی سطح پہ میدان میں ہے تو وہ ایک آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ تھینک یو۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بلوچستان ہائی کورٹ سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام کی خدمت کریں۔ بلوچستان ہائی کورٹ سے خطاب پر شکر گزار ہوں، بلوچستان کے عوام کے مسائل کا ادراک ہے، پیپلز پارٹی نے شہادتیں دے کر نفرت کی سیاست کو بند کرنا چاہیے۔ 8 فروری کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ ناظرین، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بلوچستان ہائی کورٹ بار سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے مستقبل کے لیے عوام اپنے منتخب نمائندوں کو ووٹ دیں، تقسیم اور نفرت کی سیاست کو بند ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ملک کے مستقبل کا فیصلہ پاکستان کے عوام نے ہی کرنا ہے، نوجوان ملک کے مستقبل کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بلوچستان ہائی کورٹ بار سے خطاب کر رہے تھے، آپ نے ملاحظہ کیا۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ہما ملک اور میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ ناظرین، خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ COP 28 کے موقع پر 2 روزہ ورلڈ کلائمیٹ ایکشن سمٹ کا آغاز ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی 28ویں کانفرنس آف پارٹیز کے ہائی لیول سیگمنٹ میں شرکت کے لیے وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ کی دبئی ایکسپو سٹی پہنچنے پر متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے ان کا استقبال کیا۔ 2 روزہ سربراہ اجلاس کے موقع پر مختلف اعلیٰ سطح اجلاس بھی شیڈول ہیں، جس میں عالمی رہنما اقوام متحدہ سمیت عالمی اداروں کے سربراہان اور مندوبین موسمیاتی چیلنج سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی پر غور کریں گے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اقوام متحدہ کے 28ویں کانفرنس آف پارٹیز COP 28 کے ہائی لیول سیگمنٹ سے خطاب میں جی بسم آپ تھوڑا ڈیزائن کی اسٹوڈنٹ ہوں، تو ہمارا ارننگ